السلام علیکم۔ آغاز نو کے صارفین کے لیے ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ ایک شخص 1946 میں یمن سے ہجرت کر کے فلسطین پہنچا۔ 1948 میں صہیونی انٹیلیجنس نے اس کو خرید لیا۔ یہ موساد کے لیے کام کرتا تھا، مگر اس کام کو اسلام کے لبادے میں کرتا تھا۔ مسجد اقصیٰ میں لوگوں کو نماز پڑھاتا اور درس قرآن بھی دیتا۔ خان یونس کی مسجد میں بھی درس قرآن دیتا۔ اس کے ظاہری تقوی اور علم کی وجہ سے لوگ اس کے گرد جمع رہتے۔ یہ رو رو کر اسلام کی سربلندی اور یہود کی شکست کی دعائیں کرتا۔ جب 1948 کی جنگ شروع ہوئی تو اس نے مصری فوج سے رابطہ کیا اور اہم کمانڈروں کی قربت حاصل کر لی۔ جنگ کے دوران مصری فوج کی انٹیلیجنس نے یہ نوٹ کیا کہ یہ شخص آدھی رات کو اکثر غائب ہو جاتا ہے۔ پیچھا کرنے پہ معلوم ہوا کہ یہ رات کی تاریکی میں صہیونی فوج کے کیمپ جاتا ہے۔ مصری فوج اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے دوران ایک دن اسرائیلی فوج نے مصری فوج سے کچھ دوائیں مانگ لیں کیونکہ ان کے ایک زخمی افسر کو طبی امداد دینا تھا۔ جنگوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ مصری فوجی نے وہ دوا اپنے ڈاکٹر کو دے کر بھیجا اور مختلف معلومات لانے کو کہا۔ جس وقت یہ مصری فوجی ڈاکٹر صہیونی کیمپ میں تھا، اس نے بھی اس شخص کو رات کے وقت اسرائیلی فوج کیمپ میں دیکھا، مگر انجان بن گیا۔ واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ مجاہد صاحب کو اسرائیلی کیمپ میں دیکھا گیا ہے۔ اب اس کے بارے میں یقین ہو چکا تھا کہ یہود کا آدمی ہے۔ اس کو خود بھی شک ہو گیا تھا کہ اس کا راز کھل چکا ہے، اس لیے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھنے سے کترانے لگا، جس کی وجہ سے افسران خود امامت کرتے تھے۔ یوں ایک رات اس کو یہودی کیمپ سے ہی اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ ایک افسر نے یہ ذمہ داری اٹھانے کی حامی بھر لی، اور جب یہ شخص رات کو ادھر گیا تو وہاں سے اس کو اٹھا کر مصری فوجی کیمپ میں لے آیا اور مصری ملٹری کورٹ نے اس کو سزائے موت سنا دی۔ پھر اسی افسر نے اس کی لاش لے جا کر رات کے وقت اسرائیلی کیمپ کے پاس چھوڑ دی۔ اس کا نام فاضل عبداللہ یہوذا تھا۔ یہ اصل میں یہودی تھا، مگر قرآن حفظ کیا، درس قرآن دیتا تھا اور مسجد اقصیٰ کا امام بن گیا تھا۔ مغرب کی طرف سے عالم اسلام کو زچ پہنچانا ایک معمول کی کارروائی بن گیا ہے، جس سے شاید مغربی یہ جاننا چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں کتنی حمیت رہ گئی ہے اپنے دین کو لے کر۔ مسلمان حکمرانوں کی جانب سے تو ایک رسمی سا احتجاج ہی منظر عام پر آتا ہے، لیکن عوامی سطح پر بھرپور احتجاج دیکھنے میں آتا ہے۔ کچھ عرصے قبل فرانس میں گستاخانہ خاکے کی اشاعت کی بازگشت کم نہیں ہوئی تھی کہ ڈنمارک میں قرآن مقدس کو جلانے کا واقعہ پیش آ گیا۔ Hold lige 2 meter væk. Nej, lad ham være, mand. Lad ham være! Jesus! Hold op! Hold op! Hold op! Lad være! Lad være! Ring lige til politiet. Ja, har du telefon? Hvor er mand? Nej, lad ham være, mand. Lad ham være! Jesus! Hold op! لیکن عالم اسلام پر ایک سکوت طاری ہے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ تک قرآن حکیم کی حقانیت کے متعارف ہیں۔ فرعون کی ممی کا باریک بینی سے معائنہ کرنے والا انگریز سائنسدان بھی پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، اور اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچا ہے۔ 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی دعویٰ کرنے والا فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا، یا ان کی باقیات کہاں ہیں، یا کہیں ہیں بھی یا نہیں۔ الہامی کتابوں، توریت، انجیل، قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ
اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اس بارے میں بائبل اور توریت خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی، جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مسلمان بھی اس بات کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے تھے، یہ سمجھے بغیر اس بات کا اشارہ کس جانب ہے۔ سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا تھا، بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں آج انہی گستاخوں کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔